کل مجھے ایک دوست بھائی کہہ رہے تھے دیکھے تو صحیح آپ کی اماں جان کی کتنی شان ہے. اگر کوئی ہم ہیں، میں ہے کہ بلا علامہ صاحب ہے یا دوسرے بھائی ہیں جو بھی ہیں جن کی والدہ ہے ان کی جنت حضور کے فرمان کے مطابق اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کہنے لگا دیکھیے تو صحیح جن کی بیٹی جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لائیں حضور کھڑے ہو جائیں. ایک ایک جملہ اگر بولنا شروع کر دوں تو دور نکل جاؤں گا. جن کی شان یہ ہے جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کے نواسے دیکھے جائیں اللہ اکبر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کے خامد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھا جائے تو آپ امام الانبیاء ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ رئیس مکہ کہا جاتا تھا. رئیس مکہ سبحان اللہ. اور کئی حوالوں سے دیکھیں تو دین کے ساتھ جنہوں نے بڑا پیار کیا ہے، دین کو پھیلانے میں مدد کی ہے، خدمت کی ہے نوٹوں سے، اور جس طرح بھی انہوں نے دیکھا کہ جو ضرورت تھی وقت کے پیش نظر انہوں نے مال جان جو ضرورت تھی دین کے لیے وقف کیا، پیش کیا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے میں چند جملے بھی پیش کروں گا. کل ہی اللہ تعالیٰ نے کلام پیش فرمایا ہے، اس کے چند مصرے میں پیش کروں گا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلام بھی پیش کروں گا. جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا یاسر حسین صاحب مصطفی تشریف رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ایم فل ہولڈر ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. مجھے آف دا کیم کہتے ہیں یار صاحب بھائی مجھے ایسا نہ کہا کرو. میں نے کہا یار یہ آپ کی مولانا عاجزی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نمود و نمائش نہ ہو. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک پروٹوکول جو عزت دیتا ہے حضور کا فرمان ہے لے لینی چاہیے. تو ان کی مہربانی ہے، شفقت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، ایک کال پر وقت دیتے ہیں. ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور ایسے شخصیات کو ہم سے ملانے کے لیے، آپ سے ملانے کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نقابت کے میدان میں میری بہت مدد کی. مجھے بہت یاد ہے جب میرا آغاز تھا تو گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے میں کام کرتا تھا، نقابت کے فیلڈ میں لائے، پھر مجھے تعاون فرمایا. پھر مجھے اکثر و بیشتر ایسا بھی رہا کہ نقابت ان کی تھی لے جانا مجھے، سیف تم نقابت کرنا، میں بیان کر لوں گا یا نا شریف پڑھ لوں گا یا صدارت ہی کر لوں گا. صاحبزادہ پیر اعجاز احمد مجدی صاحب آپ کا شکریہ، ایسی شخصیت سے ہماری ملاقات کروائی. جی علامہ صاحب جیسا کہ عنوان بہت پیارا ہے، آپ کا یوم بھی ہے تو رئیس مکہ کا لقب بھی، اور ایسی شخصیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو آل اولاد ہے جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار. تو ناظرین میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ جانے کسی کو جملہ پسند آئے یا نہ پسند آئے. یہ دیکھیں جو رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. آج اس بی بی کا ام المومنین جن کا لقب قرآن فرمائے مومنوں کی ماں، ان کا ذکر ہے تو کیا خوبصورت ذکر ہوگا. آپ کے ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے یہ میں چاہتا ہوں کہ کہاں وہ رئیس زادی، دولت کے انبار، کاروبار بہت وسیع و عریض، ہر حوالے سے دیکھیں تو ادھر ادھر دائیں بائیں آپ کا چرچا، اتنی رئیس تھی. تو یہ آپ کا ایمان لانا، یہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً کوئی شک نہیں کہ آپ مالدار تھیں، اور جتنا مال تمام تاجروں کا ہوتا اتنا مال اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا. سبحان اللہ. ایسے قافلے بھی تجارت کے لیے جاتے تھے. تو آپ ملکۃ العرب ہیں. آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار جو زوجہ محترمہ ہیں. آپ پیکر وفا ہیں، پیکر اخلاص ہیں، پیکر عظمت و عظیمت ہیں، پیکر محبت ہیں. سبحان اللہ. تو جب شام کی طرف جو قافلہ گیا تھا تو ساتھ میں اپنا غلام میسرہ روانہ کیا خدمت کے لیے. تو جو آ کر کے اس نے پیارے مصطفیٰ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بتایا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کے بعد
نکاح کا پیغام اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے بھیجا اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرضی جو قبول فرمائی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے مصطفیٰ کے نکاح میں تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں. جی جی اللہ اکبر. اچھا یہ بھی بات ہے. 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی. ٹھیک ہے. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال یعنی جسے ہم چڑھتی جوانی کہتے ہیں یہ عالمی شباب تھا. سبحان اللہ. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی 40 سال کی عمر تھی. 2 شادیاں آپ کی پہلے ہو چکی تھیں اور دونوں سے اولاد بھی تھی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پہلی شادی جو 2 تھیں ان سے اولاد بھی تھی. ایک خامند کا نام حالہ تھا اور دوسرے کا نام عتیق تھا. جی ٹھیک ہے. اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عقد میں تشریف لاتی ہیں. جی ماشاءاللہ. اور اتنی محبت پیارے مصطفیٰ سے فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت بہت زیادہ تھی. سبحان اللہ. اور جب تک آپ حیات رہیں پیارے مصطفیٰ نے کہ اور نکاح نہیں فرمایا. اللہ یہ محبت کا عالم دیکھیے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی. جب آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تو پیچھے آپ کھانا لے کر کے جایا کرتی. ایک مرتبہ کھانا لے کر کے جا رہی تھیں تو جبریل بارگاہ نبوت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس برتن لے کر کے آ رہی ہیں اور برتن میں کھانا ہے، سالن ہے، روٹیاں ہیں. جی جی. اور جب آ جائیں تو انہیں پیغام دیجیے گا کہ اللہ خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور میرا بھی سلام پیش کیجیے گا کہ جبریل بھی خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہتا ہے. تو وہ ہستی جس کو اللہ سلام بھیجے، جس کو جبریل سلام بھیجے. اور پھر جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کائنات میں سب سے پہلے یعنی یہ جو ہماری ترتیب ہے بچوں میں مولا علی، مردوں میں پیارے ابوبکر، ان سے بھی اوپر چلے جائے تو سب سے پہلے جس نے پیارے مصطفیٰ پر ایمان لایا جو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی. یعنی کہ اچھا یہ مردوں میں سے بھی پہلے سب سے پہلے واہ واہ سبحان اللہ. سب سے پہلے جو ایمان لایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور کائنات میں سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کی اقتداء میں اللہ کی نماز پڑھی تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. سب سے پہلے. اور ایمان کا عالم یہ دیکھیے. جی جی. ایمان کا عالم دیکھیے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے نا سوائے حضرت شہزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری کی ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی ہے ماشاءاللہ. سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹیاں جی سیدہ فاطمہ زہرا بھی اور سید قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ بچپنے میں وصال فرما گئے تھے. اللہ اکبر. سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپنے میں وصال فرما گئے تھے. تو ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے آج اپنے بیٹے قاسم کی یاد آ گئی. آج مجھے قاسم کی یاد آ گئی. ایمان دیکھیے پیارے مصطفیٰ پر یہاں پہ آخر پہ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میرے بیٹے قاسم کی یاد آ گئی ہے کہ وہ جلدی وصال کر گئے. میرے سینے میں اللہ پاک نے جو اس کے لیے غذا جو دودھ ہے وہ بھی نہ پی سکے. اللہ اکبر. وہ اپنی مدت رضاعت سے پہلے انتقال کر گئے. اللہ اللہ اللہ. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تمہیں کیا دکھا نہ دوں کہ جنت میں جو قاسم ہے اپنی مدت رضاعت پوری فرما پورے جنت میں سیدنا قاسم کو جو دودھ ہے وہ پلا رہی. سبحان اللہ. تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دکھانے کی آپ بات کرتے ہیں، کیا میں نے رب کو دیکھا، کیا میں نے اللہ کو دیکھا؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے،
ہم نے مانا اللہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے, میں نے مانا اللہ ایک ہے. ہے. یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کو آپ کے کہنے پر واہ دیکھے واہ مانا واہ, ہوا سبحان ہے. اللہ. تو دیکھنے کی کیا بات, آپ نے خبر دی تو مجھے سکون مل گیا کہ میرے بیٹے قاسم کی جو مدت رضاعت ہے وہ جنت میں پوری ہو. اللہ اللہ. یہ ایمان کا عالم تھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, معذرت درمیان میں نے گفتگو, آپ کی کون سی ایسی ادا دیکھی کہ رئیس مکہ ہے, ٹھیک ہے جی, ہزاروں کے تعداد میں آپ کے غلام ہیں, کاروبار کے حوالے سے دیکھیں, ہر حوالے سے دیکھیں, کون سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں دیکھی, ادا دیکھی تو آپ ایمان لے آئیں. اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا. اصل میں یوں تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت تھا. باپ جو تھے خویلد وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ وصال کر جاتے ہیں, سارے معاملات تجارت کے خود دیکھتی ہیں اور خود تجارت کے معاملات دیکھتی ہیں, لیکن ایسی تجارت کرتی ہیں کہ کسی سے لین دین, کسی سے بات چیت خود نہیں فرماتی. ایسی تاجرہ ہیں مارکیٹ میں کبھی نہیں گئی, ایسی تاجرہ ہیں بازار میں کبھی نہیں گئی, بلکہ یہ سارے معاملات حضرت نفیسہ طے کرتی ہیں. نفیسہ جو آپ کی غلام ہے وہ طے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں تھا طریقہ کار کہ عرب میں سے کسی بندے کو معین کیا جاتا, اس کے ساتھ جو تھا وہ نفع نہ وہ متعین کیا جاتا, مقرر کیا جاتا کہ مال میرا ہے, محنت آپ کرو اور اتنا نفع آپ کو دوں گی. ٹھیک ہے. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے صادق اور امین ہونے کا چرچا اور شعرہ سنا, آپ کی امانت داری کے بارے میں سنا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور پھر میسرہ نے آ کر کے آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بتایا. تو صورت کے ساتھ جو سیرت, جو کردار تھا, یہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح پیارے مصطفیٰ میں بھیجا. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں, سوالات تو کافی ہیں ماشاءاللہ, یہ ڈھیر لگا ہے آج. ناظرین بہت شکریہ, یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں, پسند بھی فرما رہے ہیں, رائے بھی دے رہے ہیں, سوالات بھی کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. یہ سوال جو ہے یہ سوال کے ساتھ بڑا منسلک ہے, بہت پیارا سا سوال ہے. امان الحق مغل صاحب, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جب شادی کی تو رئیس مکہ تھی, بہت رئیس تھی, امیر تھی, مال و زر تھا, دولت تھی, ہر طرح کی سہولت تھی, ہر حوالے سے دیکھے تو ماشاءاللہ رئیس. تو وہ سوال بڑا پیارا ہے جی, کہہ رہے ہیں جی اور سب کچھ چھوڑ دیا, دین کے لیے وقف کر دیا, دین کو عطا فرما دیا, دے دیا دین کی مدد کے لیے, اشاعت کے لیے. لیکن اب عورت جو ہے, بڑا پیغام بھی ہے اس میں بہت بڑا, اب عورت جو ہے مال و دولت دیکھ کر شادی کرتی ہے. جس کے پاس شادی مال و زر نہ ہو تو وہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ یہ ہے سیف بھائی, اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان کے حوالے سے یہ بات کی ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھ کر شادی کی نہیں جاتی. اس میں اس عورت کا نہیں ہے, اس میں مرد بھی برابر کے شریک ہے. اللہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر آقا کریم فرماتے ہیں, لا تنکیحوا النساء لاموالہن, پھر فرمایا لا تنکیحوہن لحسنہن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورتوں سے شادی ان کے مال کی وجہ سے نہ کرو. واہ واہ. عورتوں سے شادی ان کے حسن کی وجہ سے نہ کرو. سبحان اللہ. فرمایا ان سے شادی کرو لیکن تزوجوہن علی الدین, عورت سے شادی کرو تو اس کی دینداری اور پرہیزگاری. جب ہمارے ہاں عورتیں نکلتی ہیں بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے, تو کبھی کسی نے دیکھا کہ لڑکا نمازی ہے, کبھی کسی نے دیکھا کہ لڑکا پرہیزگار ہے, کبھی کسی نے دیکھا ہے لڑکا دین کے کتنے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہمارے تو سیلری دیکھی جاتی, ہمارے تو مال و دولت اور نوکری سرکاری دیکھی جاتی. جی جی جی. تو یہ ہماری پریفرنس میں سے یہ چیز نکل گئی, اور پھر گھروں میں بے رونقیاں آ گئی, پھر لڑائیاں اور جھگڑے آ گئے. اللہ اکبر. تو ہم نے تو دینداری دیکھی نہیں, کردار کو تو دیکھتے ہی نہیں ہم. جی. تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتی ہیں تو ایک نوجوان کو دیکھتی ہیں جو مالدار نہیں تھا, نام ابو العاص تھا, اور اس وقت یہ تھا کہ بھائی مشرک اور کافر کے ساتھ نکاح اور رشتہ کرنے سے ممانعت ابھی نہیں آئی تھی شریعت میں. ٹھیک ہے. تو نکاح کر دیا اپنی بیٹی سیدہ زینب کا. کن سے؟ ابو العاص سے کیا. ابھی یہ ایمان نہیں لائے. ہوتا یوں ہے کہ غزوہ بدر کا مارکہ بپا ہوتا ہے, اور اس میں اللہ نصرت فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ کی برکت سے اللہ پاک فتح عطا فرماتا ہے مسلمانوں کو.
سبحان اللہ. اب جو فیصلہ ہوتا ہے کہ جو قیدی ہیں نا جی، ان کا یہ کیا جائے گا کہ ان سے فدیہ لے کر کے انہیں رہا کیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ابو العاص جو تھے سیدہ زینب کے جو شوہر ہیں، یہ قیدی تھے. سلام اللہ علیہ. اب ان کو لایا گیا بھئی فدیہ دو. ٹھیک ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا اپنی بیوی کے ہاں کہ میں یہاں قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاں، تو کچھ مال دو، کچھ روپے بھیجو تاکہ کہ میں فدیہ دے کر کے آزادی حاصل کر لوں. تو سیدہ زینب کے پاس اس روپے نہ تھے، ہار تھا، وہ ہار انہوں نے بیچ دیا. اب ابو العاص جو تھے وہ اپنا فدیے کے طور پہ وہ سیدہ زینب کا بھیجا ہوا ہار لے کر کے آ گئے. جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہار پہ نظر پڑتی ہے تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو گرتے ہیں، موتی ٹپکتے ہیں، پر رو دیتے ہیں. اور آپ کو روتے دے کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، آپ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ یہ ہار دیکھ کر کے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی. سبحان اللہ. فرمایا یہ ہار میری جو رفیقہ حیات ہیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہار رخصتی کے وقت جب بیٹیوں کو مائیں رخصت کرتی ہیں نا شادی کے موقع پر یہ تحفہ دیا تھا. یہ ایک بیٹی کو اس کی ماں کا تحفہ ہے، تو یہ ہار دیکھ کر مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی ہے. ایسا کرو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہار نہ لیا جائے، یہ ہار واپس کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں بچوں کو پڑھا لیں ان سے. تو صحابہ کرام وہ تو پیارے مصطفیٰ کی غلام تھے، سچے جانثار تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ جیسے فرمائیں ہم مال دے دیتے ہیں. تو اس قیدی کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہ ہار بھی وہ واپس سیدہ زینب کو پہنچا دیا گیا. سبحان اللہ سبحان. پیغام تو جو اب دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ رئیس مکہ ملکۃ العرب ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو انہوں نے ایک با کردار نوجوان سے کی. واہ واہ سبحان اللہ. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی بیٹی کی شادی ابو العاص سے کی تھی. بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا تھا حضرت ابو العاص نے بھی. جی. تو آپ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے روشن گوشے دیکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. بے شک. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جب آخری وقت آتا ہے تو آپ پیغام بھیجتی ہیں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ. ہوا یوں تھا کہ شیب ابی طالب میں، کیونکہ ساری زندگی تو نوکروں نے کام کیا، اعلیٰ کھانا کھایا، شاہانہ زندگی گزاری، راحت بھری زندگی گزاری تھی، اور 40 سال بعد جب پیارے مصطفیٰ کے نکاح میں آتی پھر ساری مشکلات کو فیس کرتی ہیں اور ساری مصیبتوں کو انہوں نے جھیلا ہے. اور پھر کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک جہاں درختوں کے پتے کھانے پڑتے ہیں وہاں پہ ساتھ نہیں. سکھ کا ساتھی تو ہر کوئی ہوتا ہے، دکھ کا ساتھی کوئی ہوتا ہے. تو یہ سارے لمحات میں پیارے مصطفیٰ کے ساتھ رہی. وہیوں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، آپ علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی، طبیعت بگڑتی گئی. تو آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، پیارے مصطفیٰ تشریف لائے. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا وصال قریب ہے، میرا نزا کا وقت قریب ہے، تو میرا من چاہتا ہے آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں آپ کو دیکھوں. تو پیارے مصطفیٰ وہاں تشریف فرما ہو جاتے ہیں. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی، میں آپ کی زوجہ ہوں، تو میں نے جو ہے وہ میری خواہش ہے کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اپنی بیوی ہونے کے ناطے میں خدمت کرتی رہی ہوں. یا رسول اللہ اگر خدمت میں پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قیامت کے روز اپنے ساتھ رکھنا. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی جتلایا نہیں ہے. بے شک. ہاں جی، یہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کے لیے یہ ایک درس ہے. بہت بڑا پیغام ہے. سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دیا، اتنا مال تھا سارا نثار کر دیا، اس میں رفائی کاموں کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے کر دیا. اور محسن اسلام ٹھہر. تو کہا یا رسول اللہ پھر بھی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا. سبحان اللہ. اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خدیجہ میں نے تجھے پسند کر لیا اور اللہ کو بھی یہ پسند ہے، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی ہے. اور پھر اس کی ایک روایت آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا. ماں بیٹی کا رشتہ اللہ نے بڑا محبت بھرا بنایا ہے. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کو سینے سے لگاتی ہیں اور ماتھے پہ بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹی. اچھا جب وہ پہلی روایت میں آپ کو سنا رہا تھا کہا نا یا رسول اللہ خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو معاف کر دیجیے گا اور پھر قیامت کے دن بھی مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا. پھر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا خیال رکھیے گا، یعنی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. تو سید فاطمہ تو زہرا کو جب محبت کی نا، جب پیار کر رہی ہیں، ماں بیٹی سے پیار کرے کیسا عالم ہوگا. جب محبت کی تو بیچتی ہیں، فاطمہ جاؤ اپنے بابا جانی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرو کہ ماں جی کا آخری وقت ہے، ماں جی کا وقت وصال ہے. تو ماں جی کی درخواست یہ ہے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یا رسول اللہ یہ میرے وقت جاگے ہیں، تو اب میرا وقت وصال قریب ہے، تو میری آپ کی بارگاہ میں درخواست یہ ہے، میرے من چاہتا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں اللہ کی بارگاہ میں تو میرے وجود پر آپ کی قمیص ہو. اللہ اللہ. سیدہ کو بھیجا کہ جا کر بابا جانی کے کہو کہ ماں جی کہتی مجھے اپنی قمیض عنایت کر دیجئے. سیدہ جاتی ہیں اور بیٹی جب ماں کی یہ حالت دیکھتی ہیں تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور بیٹی کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور پوچھتے بیٹی یہ رونا کیسا ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں. سیدہ عرض کرتی ہیں یا پیارے بابا جانی یا رسول اللہ مجھے اماں جی نے بھیجا ہے، ماں جی کا وصال کا وقت قریب ہے، ماں جی وقت وفات ہے، اور ماں جی کی خواہش یہ ہے، ماں جی کی تمنا یہ ہے کہ ماں خدیجہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی قمیض مجھے عنایت کر دیں تاکہ وہ میں قمیض پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے رویہ دیکھیے، الفاظ دیکھیے. فرمایا بیٹی فاطمہ تیری ماں نے جو میرے ساتھ وفائیں کی ہیں، تیری ماں نے جو میرے ساتھ یہ اخلاص کے معاملات کیے ہیں، آج وہ محمد عربی کی قمیض کیا، آج محمد عربی کی چمڑی بھی مانگ دی تو قمیض کیا، آج تیری ماں محمد سے اگر چمڑی بھی مانگتی تو میں محمد چمڑی بھی کو دے دیتا. اور پھر وصال جب ہو گیا سید خدیجہ الکبریٰ کا، اور پھر دیکھیے آپ سید فاطمہ میں جو سخاوت، جو شجاعت، جو توکل، جو اخلاص، جو حیا جو نظر آتا ہے، یہ ماں کی طرف سے یہ ماں کی تربیت تھی، یہ خدیجہ الکبریٰ کی تربیت تھی کہ ایسی بیٹی کی تربیت کرتی ہے. جب تک حیات نہیں پیارے مصطفیٰ نے نکاح اور نہیں فرمایا جی. اور پھر بعد میں دیکھ لیجئے جب وصال ہو جاتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے، آپ اس پورے سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا، دکھوں کا سال، اس سال کا آپ نے نام رکھ دیا. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد بھی پیارے مصطفیٰ نے آپ کو بلایا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد کرتے. عائشہ راویہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی گھر میں گوشت پکتا تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد نہ فرماتے. اس کو ان کی یاد آپ بعد میں بھی فرمایا کرتے، ان کو یاد کرتے. اور دیکھیے ہمارے ہاں تو وہ اور سگی ماں یعنی کہ ساس کو نہیں برداشت کرتی بہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ حیات ہیں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چادر بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں خدیجہ یہ میری ماں ہے، یہ میری رضائی ماں ہے. سبحان اللہ. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی سیوا کرتی ہیں، آپ کھانا کھلاتی ہیں، آپ تحفے تحائف دیتی ہیں، کپڑے دیتی ہیں. اور اس طرح کر کے 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں دیا کہ یہ میرے خامند کی، آپ میرے سرتاج کی ماں جی آئی ہیں، اور وہ سگی نہ تھی. آج ہمارے گھروں میں حال یہ ہے کہ جو بہو ہے وہ اپنی ساس جو سگی ماں ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اس کو نہیں گوارا کرتی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں اسے گوارا ہوتا. تو اب دیکھیے رضائی ماں آئی ہیں تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے محبت کرتی ہیں، تحفے تحائف دے کر رخصت کرتی ہیں. کیا نمونہ ہے. اور پیارے مصطفیٰ بھی دیکھیے نا، اب بیوہ سے شادی فرمائی اور پچھلی اولاد ہے. ایک مرتبہ حالہ آگے سیدہ عائشہ راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ آرام کر رہے تھے، آرام کا وقت تھا، تو باہر مسجد میں آ کر حالہ نے پوچھا پیارے مصطفیٰ کے بارے میں. اب وہاں سے پوچھ رہے ہیں مسجد میں صحابہ سے، تو اندر حجرہ مبارکہ میں آواز آ گئی. تو کہتے ہیں یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھے اور آپ نے کپڑے سمیٹے اور سر پہ آپ نے کپڑا رکھا اور جانے لگے. میں نہیں یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں اتنی جلدی؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک بار پوچھا، پیارے مصطفیٰ نے 3 بار فرمایا حالہ آیا ہے، حالہ آیا ہے، حالہ آیا ہے. اتنی محبت، والد جیسی شفقت آپ فرماتے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک مرتبہ سیدہ عائشہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ایک بوڑھی مائی آئی، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی عزت ہی بٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ گئے
کہتی وہ برام کا وقت تھا، نہ تو علی کبھی آتے نہ ابو بکر آتے تھے. اچھا سوئی ادب ہے نا کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. تو وہ مائی جی آ گئی تو پیارے مصطفیٰ ان کے قریب بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، ان کو توجہ بخشتے رہے، ان سے بڑی شفقت والا معاملہ کیا. کہتی جب وہ چلی گئی پیارے مصطفیٰ پھر لیٹ گئے. کہتی میں نے کہا چلو اب نہیں تو شام کو پوچھوں گی کہ کون تھی بوڑھی عورت جس کو اتنا اعزاز دیا، جس کو اتنی عزت دی، اتنا وقت دیا آپ نے. کہتی ہیں ابھی میرے سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سو گئے ہیں. تو کہتی میں نے دیکھا سوئے نہیں تھی، جھاگ رہے تھے اور خیالات میں کھوئے ہوئے تھے. تو میں نے پیارے مصطفیٰ سے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت آئی تھی جس نے آپ نے اتنی عزت دی، اتنا اعزاز دیا، اتنا توجہ دی، یہ کون تھی؟ کہتی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آنکھوں میں نمی آ گئی، فرماتے ہیں عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی. تو یہ نا مکہ میں جب تھے ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، تو یہ خدیجہ سے بڑی باتیں کرتی تھی اور خدیجہ بھی اس سے بہت پوچھتی، سنا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے، بیٹی کا کیا بنا، یہ سارے معاملات. تو یہ آئی تھی تو یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، خدیجہ اس سے بڑی باتیں کرتی تھی، اس لیے میں نے یہ اعزاز اور عزت دی. جی اس میں کوئی شک نہیں مولانا. میرے تو 2 سوالوں کے جواب کافی سارے اس میں مل گئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیسے محبت کی ہے اور ہماری اماں جان آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت کی ہے. آپ دیکھیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے اور اہل بیت سے کبھی کبھی جلال فرماتے آپ، ناراضگی ہو جاتی کبھی کبھی. فقط کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جن پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی جلال نہیں فرمایا. جی تو یہ واحد شخصیت ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سبحان اللہ. تو محبت کا عالم دیکھیے نا جی، بعد میں بار بار ذکر کرنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھی عورت کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوان اور خوبصورت زوجہ سے نوازا ہے، تو آپ اس بوڑھی عورت کا کرتی رہتے ہیں ذکر. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جواب نہ آیا. جب میں جواب نہ آیا تو میں نے نظر کر کے پیارے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا عائشہ آج بات کی ہے نا. کہتے تھے جب جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت میری تصدیق خدیجہ الکبریٰ نے. سبحان اللہ. جب لوگوں نے میری مخالفت کی تھی تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا. اور پھر دیکھیے جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے صاحب بھائی، تو پہلی وہی نازل ہوتی ہے نا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کریم کا ارشاد ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں خشیت الہی کے ساتھ پاش پاش ہو جاتا، تو یہ قلب اطہر مصطفیٰ پہ اترا تو آپ کانپتے ہوئے، ایک مشکل وقت تھا تو آپ کانپتے ہوئے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر دے دو میرے اوپر. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے چادر دی اور پاس بیٹھ گئی. یہ آج کی میری جو بہنیں ہیں جو ان کے لیے یہ درس ہے، آج کی عورت کے لیے یہ پیغام ہے. اب پاس بیٹھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پیارے مصطفیٰ کو تسلی دے رہی ہے، تسلی دی. جتنی بھی مشکلات آئیں، باہر سے مشکلات آتی، باہر سے مصیبتیں آتی، جب بھی گھر میں آتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ڈھارس بنداتی، حوصلہ دیتی، امید کرتی اور تسلی دیتی. یہ بیوی کا ہونا چاہیے نا جی. ہمارے ہاں باہر سے بندہ پہلے پریشانی میں آتا ہے، آتے ہی بیوی جو ہے وہ اپنا پنڈورا باکس کھول دیتی ہے، پھر گھر میں سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بیوی کا کام ہے شوہر باہر سے آئے تو اس کی مشکلات میں اضافہ نہ کرے، جی ٹھیک ہے، بلکہ اسے حوصلہ دے. جب یہ معاملات ہوئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے حوصلہ یہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو عزتیں دے گا. کیوں؟ فرمایا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ محتاجوں کو دیتے ہیں، جو نہیں کما سکتے آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں یا رسول اللہ. اور آپ جو ہیں مہمانوں کی خوب مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور آپ جو ہے جو حق بات کہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مصیبتیں بھی پھر بھی ہوں پھر بھی آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ چیزیں ہمیں فارمولا دے دیا ہماری ماں جی نے، فرمایا جس میں یہ چیزیں پائی جائیں اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے.
تو یہ ایک فارمولا بھی دے دیا کہ آج بھی جو صلہ رحمی کرے گا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا پڑوسیوں سے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا. جو غریبوں کا خیال کرے گا اللہ اسے عزتیں دے گا. جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا مالک اسے عزتیں دے گا. اور جو کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اسے عزتیں دے گا. اور جو حق بات کرے گا حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا مالک اسے بھی عزتیں عطا فرمائے گا. یہ فارمولا دے دیا گیا. جو دور حاضر کی بیٹیاں ہیں مائیں ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا ان کے لیے پیغام ہے. میں مردوں کے لیے بھی پیغام ہے نا. پیارے مصطفیٰ نے سوائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جتنے بھی نکاح فرمائے سب کے سب یا بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. یہ بھی بڑا بہت بڑا ہمارے یہ بھی تو ایک سنت ہے نا. جی 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 یہ بھی تو ایک سنت ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنی مائیں ہیں ہماری 9-10 تمام کی یا بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. اور دیکھیے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح فرمایا پیارے مصطفیٰ نے. اور پیچھے 2 نکاح ہو چکے دونوں سے اولاد ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا. تو یہ ہمیں بھی چاہیے یار کہ یہ قدم اٹھائیں اس طرف آئیں کہ جو طلاق یافتہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی جوان شادی کریں بجائے اس کے کہ نفرت کی جائے. جی اودی تے پہلی شادی ہوئی سی اون طلاق تے یہ وہ یعنی کہ یہ بہت کنسیپٹ ہے. یہ اس دور میں عرب کے جاہلیت کے دور میں پیارے مصطفیٰ نے بیوہ سے نکاح فرمایا. واہ واہ. سنت بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے عورتوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی جو ساس ہے دیکھیے نا رضائی ماں تھی سگی ماں نہ تھی پیارے مصطفیٰ کی سیدہ حلیمہ سعدیہ. تو کس طرح محبت کی سیوا کی ہے کھانا کھلایا کپڑے دیے ہیں اور جاتے ہوئے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفہ دیا. اللہ اللہ واہ واہ واہ. رضائی ماں کی یہ شان ہے. یہ ساس کو یہ دیا ہے یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اور ساری خدمت. اور پیارے مصطفیٰ نے جب فرمایا نا خدیجۃ الکبریٰ کو کہ اللہ نے ہاں جنت میں آپ کا محل موتیوں کا بنایا ہے جس میں سکون ہوگا. سبحان اللہ. شیخ محقق فرماتے ہیں اس لیے کہا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی بھی پیارے مصطفیٰ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کی. اللہ 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 اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ سکون والا محل ہوگا جس میں سکون ہے. واہ واہ. تو یہ ہماری بیٹیوں کے لیے یہ درس یہ ہے. بہت بڑی بات ہے جی. یہ جو روایت آپ نے بیان فرمائی ساری زندگی کبھی اونچی آواز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہیں کی. آج کی عورتوں کو یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہماری جو راہبر ہے رہنما ہے مومنوں کی مائیں ہیں ہماری اماں جان وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ اپنے خاوند سے کیسے پیار فرماتی تھی کیسے سلوک کرتی تھی. اور خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے اس سے پیش آئے. تو اس سے آگے بھی 2-3 سوالات ہیں تو میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں اور اسی کے ساتھ علامہ صاحب سے 1-2 مزید آخری سوال اور آج کی بزم کا جو پیغام ہے اس آپ کی ہماری اماں جان کی زندگی سے ایک پیغام آخر میں انشاءاللہ ضرور جو ہے ہم حاصل کریں گے لیں گے جس سے انشاءاللہ اصلاحی حوالے سے یہ مجھے بہت پسند ہے. محترم علامہ صاحب اصلاحی گفتگو بہت پسند فرماتے ہیں. ہمیں درمیان میں جوائن کیے ہوئے ہیں جیسا کہ یاسر نوید چاند صاحب تھے پہلے پھر آسن علوی صاحب بھی ہیں اور درمیان میں بھی جوائن کیے ہوئے ہیں جناب محمد طلحہ شہزاد چاند صاحب. جی طلحہ بھائی اب کون سا کلام آپ پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ جی میں رفیق ضیاء صاحب کا لاہور کا بہت ہی معروف کلام پیش کروں گا. جی بسم اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اللہ اکبر. آپ نے گر
نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. بھائی واہ, اللہ اللہ. آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. مجرم ہوں زمانے کا, محشر میں بھرم رکھنا یا رسول اللہ. رسوائے زمانہ ہوں, دامن میں چھپائے رکھنا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا تھا اللہ اکبر. میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا تھا, میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نات بہانا ہے, میری بخشش کا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. عادت نات بہانا ہے, میری بخشش کا, میری بخشش انشاءاللہ. کا. نعت پڑھتے ہوئے سبحان اللہ. انشاءاللہ گزر جاؤں گا. واہ واہ. انشاءاللہ. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. واہ واہ. بسم اللہ. شعر ہے, پل سرات کا شعر ہے. گزر جاؤں گا مرحلہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن اللہ اللہ کٹھن ہے
لیکن آپ نے پیار سے دیکھا تو سبحان اللہ میں گزر جاؤں گا. واہ واہ سبحان اللہ. آپ نے پیار سے دیکھا تو میں گزر جاؤں گا. ماشاءاللہ. سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کیا اعزاز ہے سبحان اللہ. اس سے بڑا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور ارے لوگ تیرا ہی سبحان اللہ. میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے. میں جدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم مزید فزید. یقیناً بہت پیارا کلام. اللہ آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں سلسلہ محبت کو سوالات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں. یہ 3-4 کافی سوال تو کافی ہیں جو ضروری ہے میں چاہتا ہوں وہ شامل کر لوں. تو رانا حبیب ربانی صاحب کے لیے بھی بار بار پرزور فرمائش ہے کہ نعت بھی سنی جائے ان سے. تو آخر پہ 2 اشعار شامل کریں گے. تو میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چند مصرے ابھی ہوئے ہیں. دعا فرمائے مزید کلام بھی جو ہے پورا ہو جائے کہ رحمت کا سائبان ہے ازواج مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں. دعا کیجئے کلام مکمل ہو جائے. رحمت کا سائبان ہے ازواج مصطفیٰ امت کی نگہبان ہے ازواج مصطفیٰ کرم کا گلستان ہے ازواج مصطفیٰ سرکار کا فیضان ہے ازواج مصطفیٰ یہ حق کی ترجمان ہے ازواج مصطفیٰ مومن کا جو ایمان ہے ازواج مصطفیٰ بخشش کا بھی سامان ہے ازواج مصطفیٰ قرآن میں جن کی شان ہے ازواج مصطفیٰ. اور مصرے تو کافی ہے وقت بھی زیادہ نہ ہو جائے. ایک کلام اپنی اماں جان آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جہان نقابت سے خدیجہ مرتبہ تیرا جہاں میں سب سے عالی ہے. خدیجہ مرتبہ تیرا جہاں میں سب سے عالی ہے غنی ہر ایک زمانے کا تیرے در کا سوالی ہے. بنائے دین میں شامل ہے خون تیرے نواسوں کا. کربلا تو دیکھیے ذرا. بنائے دین میں شامل ہے خون تیرے نواسوں کا. ہری باغ نبی کی تیرے دم سے ڈالی ہے. خدیجہ مرتبہ تیرا جہاں میں سب سے عالی ہے. اور کوئی کیا مرتبہ لکھے بھلا حضرت خدیجہ کا. رسالت پر یقین سب سے پہلے رسالت پر یقین سب سے جو پہلے لانے والی ہے. اور کیا قربان مال و زر رسول اللہ کے قدموں پر کیا مالو جان کیا قربان مال و زر رسول اللہ کے قدموں پر.
خدیجہ نے سخاوت کی روایت خوب ڈالی ہے. اور مصرع ہے کہ تبسم پر کرم کرنا بحق کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مجھ پر کرم کرنا بحق کے فاطمہ زہرا. ملے حسنین کا صدقہ بڑی ہی خستہ حالی ہے. خدیجہ مرتبہ تیرا جہاں میں سب سے عالی ہے. غنی ہر ایک زمانے کا تیرے در کا سوالی ہے. سخاوت کے حوالے سے مصرع آ گیا. میں چاہتا ہوں سوالات سے پہلے علامہ صاحب آپ کی سخاوت سے حوالے سے کوئی ایک واقعہ پیش کر دیں, اس کے بعد سوال شامل کرتے ہیں, آخر پہ 2 اشعارنات کے حوالے سے شامل کر کے آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. جی بسم اللہ. جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ جب میں آپ کی تو میرا مال آپ کا. سبحان اللہ. تو جہاں چاہیں اسے آپ خرچ فرما دیں. سبحان اللہ. تو اپنا سارا مال ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا تھا, دفاعی کاموں کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے. اور پھر وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں تو انہیں بھی دیکھیے کہ تحفے تحائف دے کر کے وہ رخصت کرتی ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. جی بسم اللہ. تو ایک سوال یہ شامل کرتا جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ آپ کے حوالے سے بھی گفتگو ہے, تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں فرمائی, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو متعصب بدبخت یہود و نصارہ مستشرقین ہے نا سر, یہ جو مستشرقین ہے نا یہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اسلام پہ ریسرچ ہوتی ہے ان کی. اچھا. اسلام کے عالم ہوتے ہیں پورے, انہیں کہتے ہیں, یہ جو ٹرم ہے یہ یوز ہوتی ہے مستشرق کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہندو اور یہود و نصارہ متعصب جو مستشرقین ہیں یہ ان کے بے بنیاد الزامات ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بے بنیاد ہیں. دیکھیے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ تمام پیارے مصطفیٰ کے ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہیں اور یا طلاق یافتہ ہیں. اللہ اکبر. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایت شکن اقدام جو تھا, جی یہ تو رسم و رواج کے بت کو توڑنے کے لیے تھا. اگر نعوذ باللہ خاکم بدہن کوئی ذاتی یا نفسانی خواہشات ہوتی تو آپ معمر اتنی اور بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کی بجائے حسن و شباب کی پیکر سے شادیاں کرتے. تو یہ تو میرے مصطفیٰ کا اس معاشرے میں جہاں بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے, واہ 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 واہ, تو اس معاشرے میں پیارے مصطفیٰ کا بیوہ عورتوں سے, طلاق یافتہ عورتوں سے جو شادیاں کرنا تھا, جو نکاح کرنا تھا, وہ اس عرب کے جو جہالت والا معاشرہ ہے اس میں پسی ہوئی اس طبقے کو جہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, ان کو عزت اور وقار دینے کے لیے یہ کہا تھا پیارے مصطفیٰ. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. اور ایک سوال آگے ہے کہ محمد اعجاز نقشبندی صاحب ہیں کہ دف کے ساتھ نعت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے جی اعجاز نقشبندی صاحب, اور اس کے ساتھ اگلا سوال بھی ہے کہ اگر پڑھنا کیسا ہے, اگر جائز ہے تو مسجد میں دف کیوں ناجائز ہے؟ اصل میں یوں ہے کہ 15-20 سال سے ہماری جتنی محافل ہیں ان میں نعت کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. یہ تو ہم ٹھیک ہے بھائی, بات فتاوی رضویہ ہمارے پاس ہے, تو کیا جب گانوں کی طرز پہ یہ پیارے مصطفیٰ کی نعت کو چڑھایا جاتا ہے تو کوئی ہے جو وہاں ٹوکے؟ کوئی عالم ٹوکتا ہی نہیں ہے, جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتے ہیں. تو دف ایک دلیل جو یہ دیتے ہیں دف کے حق والے, وہ یہ دیتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ جب مدینہ میں تشریف لائے تو بچیوں نے طالع البدر علینا پڑھا تھا, یہ ایک دلیل دیتے ہیں. اچھا بھائی وہ تو بچیوں نے پڑھا تھا, وہ تو پیارے مصطفیٰ کی شروعات ہے جو مدینہ میں تشریف لائے ہیں. بعد میں بتائیے نا کسی صحابی نے اس کو فالو کیا ہو, بعد میں بتائیے کہ حضرت عیسار بن ثابت نے دف کے ساتھ نعت پڑھی ہو. بعد میں صحابہ کا دور ہے, تابعین کا ہے, تبا تابعین کا دور ہے. یار جانے دیجئے یار, چھوڑ دو اب. وہ تو بچیاں تھیں, بچیوں نے دف کے ساتھ دف بجایا تھا. اس کے بعد بھی بتائے نا کسی اور صحابی نے دف بجایا ہو. اور پھر دف تک تو بات رہ ہی نہیں گئی سر.
دف کا نام لے کر کے پورا میوزک آ گیا، اور پھر اللہ کے نام کو بگاڑ کر کے یار جو ذکر کو ایز اے میوزک پڑھتے ہو اور جانے دو یار، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی. اور ہر گانے کی طرز پہ نعت ہے، ہر گانے کی طرز پہ نعت ہے. اب لوگ تو بس جی کیا کہوں، یہی کہوں گا کہ خدا کا خوف کرے، نعت رسول مقبول کا تقدس پامال مت کرے. اور ایسا ہی ایسا نہیں، یہ 15-20 سال پہلے کچھ نہیں تھا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا. ابھی فرق پڑا ہے، ہم نے جو اس کو، یہ چیز کو ایک اس طرف ہی اتنا لے گئے. اور اہل سنت ہیں ہم الحمدللہ، اور پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی وہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں کا ہے، سر جی وہ حدیثیں پڑھتا ہے. ہمارے سٹیج سے حدیث گئی نہیں ہے، ہمارے حدیث سٹیجوں سے ڈھولے مائیے گئے ہیں. آج اہل سنت کے سنیوں کے بچوں کو میاں محمد کا کلام یاد ہے، محمد عربی کا فرمان نہیں یاد، نہیں آتی حدیث. ہمارے حدیثیں گئی نہیں مائک سے، ہمارے سٹیجوں سے ڈھولے مائیے گئے، سور اور تال کا تڑکا گیا بس. تو ہمارے بچوں کو حدیثیں نہیں آتی، سنیوں کے بچوں کو حدیثیں اسی لیے نہیں آتی. تو بس یہی گزارش ہے جی، ادب کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ نعت رسول مقبول پڑھی جائے. آمین جی. اچھا جی رانا صاحب جی، ناظرین بہت شکر گزار ہوں تمام بھائیوں کا، دیکھنے والوں کا، اور خاص کر کے جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے، جو کہ سیفی ساؤنڈ سسٹم والے، اور ان کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن والے، برائٹ فلیکس والے، ABC گارمنٹس والے، ہمارے ڈائریکٹر حافظ محمد بلال مبشر صاحب، اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن عتیق بھائی، ان کی ساری ٹیم کو بہت بہت شکریہ جنہوں نے تعاون فرمایا. آخر پہ رانا حبیب ربانی صاحب کے لیے فرمائش ہے ہماری بہن زنیرہ منیر صاحب، آپ کی